اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کے اوپر بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے، آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس ٹائمنگ کو؟ دیکھیں جی، ٹائمنگ تو یوں ہے کہ اس پہ تو لاسٹ ٹائم پریزیڈنٹ کلنٹن آئے تھے تو چھتیس سنگھ پورہ میں بھی کوئی 30 سکھ قتل ہو گئے تھے. اب جو انٹرسٹنگ بات یہ ہے اس وقت ایز یوزول ان کا پاکستان کروا رہا ہے. اس کے بعد کئی سال مقدمہ چلا اور بھارت کے کورٹ نے ان کو آزاد کر دیا جن میں 2 پاکستانی بھی تھے. ان کا کوئی یہ ثابت نہیں کر سکی بھارت کی حکومت استغاثہ کہ یہ لوگ شامل تھے اس میں. تو اس لیے ابھی یہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ جو پلوامہ کا انسیڈنٹ ہے تو اسے شواہد مل رہے تھے کہ اس میں دال میں کالا نہیں، شاید دال ہی کالی ہے. تو کانگریس پارٹی نے کہا جو اس وقت اپوزیشن میں ابھی بھی ہے، اس وقت بھی الیکشن میں تھی، انہوں نے کہا اس کی انکوائری کی ضرورت ہے. اس کے اوپر انہوں نے ان کو شٹ اپ کال دی. بی جے پی نے کہا آپ غدار ہیں، آپ ہمیں کویسچن کر رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی اس وقت کے گورنر کے بیانات آئے ہیں جنہوں نے بہت سے پردے چاک کر دیے ہیں. تو جو مودی صاحب کی اس وقت کی پالیسی تھی وہ الیکشن جیتنے کے لیے تھی. اس لیے اب کیا وجوہات ہیں یہ بھی چھپی نہیں رہیں گی، یا آہستہ آہستہ واضح ہو جائیں گی. یہ آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ وجوہات جو ہیں وہ سامنے آنی بھی چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ بھارت کے اپنے عوام کو یہ پتہ لگنا چاہیے کہ آخر ہوا کیا ہے. لیکن ماضی کے اگر ٹرینڈز دیکھے جائیں، 2001 کے اندر جو ہے پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہوتا ہے، ممبئی حملہ ہو، پلوامہ ہو، پٹھان کوٹ کا واقعہ پیش آیا ہو، سیکیورٹی لیپسز جو ہیں وہ ان کی سیکیورٹی ایجنسی کی جانب سے ہوتے ہیں، لیکن الزام جو ہے وہ پاکستان پہ دھر دیا جاتا ہے. آخر ایسا کیوں ہے؟ وائی از پاکستان آلویز دی اسکیپ گوٹ؟ دیکھیں، بھارت کو چھوڑیں، بھارت کا جو اپنا میڈیا ہے نا، میں نہیں کہہ رہا، انڈیا کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ سیکیورٹی لیپس ہے. آپ یہ بھی سمجھیں کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اتنی چیک پوسٹ ہے، اتنی دور ہے، تو یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ وہیں کے لوگ جو جنگلوں میں چھپے ہوئے تھے انہوں نے حملہ کر دیا. ان کو چیک پوسٹ پتہ نہیں کراس کی یا نہیں کی، مجھے نہیں پتا، لیکن کوئی ایویڈنس نہیں آئی ابھی، اور ایک دم انہوں نے واویلا شروع کر دیا کہ جی یہ پاکستان نے کرایا، پاکستان سے آئے ہیں. ہاں ایک چیز ہے، وہاں ہندو اخبار میں، ہندو ایک بہت وہاں کا معتبر اخبار ہے، بڑا ویل نون اخبار ہے، انہوں نے کل ایک سٹوری شائع کی تھی اور انہوں نے سورسز کا لفظ استعمال کیا تھا. جب یہ ٹرم یوز ہو تو عموماً سمجھا جاتا ہے انٹیلیجنس سورسز. تو ان کو بتایا گیا کہ 4 یا 5 بندے تھے حملہ کرنے والے، ان میں 2 کے نام بھی دے دیے گئے اور ان کا یہ اسی علاقے کے لوگ ہیں، لیکن بقول سورسز ود ان انورٹڈ کاماز یہ ٹریننگ کے لیے پاکستان گئے تھے. بھئی ہم وہ گئے تھے یا نہیں ہمیں کیا پتا، لیکن ہمیں یہ ضرور پتا ہے کہ کشمیر میں 30 سال سے ریزسٹنس ہے، اور وہ پاکستان نہیں ان ریزسٹنس کرتا، جا کے کشمیری کر رہے ہیں ریزسٹ، اور وہ جو قبریں ہیں وہ بیچارے کشمیریوں کی ہیں کشمیر کے اندر. اس لیے یہ کہہ دینا کہ جناب فلاں نے کرایا فلاں نے کرایا، وہاں کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، ریزسٹنس کر رہے ہیں، اور فقید المثال قسم کی ریزسٹنس ہو رہی ہے. اس کے مختلف نام بھارت کیونکہ کوئی ایکسپلینیشن نہیں دے سکتا تو ہر دفعہ کہہ دیتا ہے اس کے پیچھے پاکستان ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب میں اس پہ یہ جو کچھ بات کرنا چاہوں گا، جو سندھ طاس معاہدہ ہے جسے معطل کرنے کے حوالے سے بھارت نے ایک اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے، اور بلکہ میں تو اسے ہائیڈرو ٹیرر کہوں گا، اگر نام دینے کی بات آ رہی تو میں تو اس کو یہ لفظ دے دیتا ہوں. بین الاقوامی طور پہ کیا پریشر ڈالا جا سکتا ہے؟ کیا ڈالا جا سکتا ہے پریشر بھارت کے اوپر کہ جناب یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اس سے دور رہا جائے؟ دباؤ تو خیر آئے گا، لیکن اس کی پوزیشن بڑی، میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا، بہت کمزور ہے. ناٹ اونلی انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اس میں آپ ایک پارٹی نہیں ایک طرفہ طور پر منسوخ کر سکتی، اس کے بڑے طریقے ہوتے ہیں، اسے نوٹسز دینے پڑتے ہیں، اس کے اندر دونوں کی مرضی ہوتی ہے. پھر یو این اس کے اندر جو ورلڈ بینک کی ٹریٹی تھی اس کے اندر یہ انہوں نے کروائی تھی ورلڈ بینک نے، اس کے نیچے ڈسپیوٹ ریزولوشن میکنزم ہے. وہ اب اگر یہ کہہ بھی دیں تو وہ ہے، پاکستان تو 36 ٹرائبونلز میں جا سکتا ہے، مختلف عدالتوں میں جا سکتا ہے بین الاقوامی. ایسی بات نہیں ہے، اور ہمارے رائٹس انڈر نارمل انٹرنیشنل لا بھی ہیں ادر دین انڈس واٹر ٹریٹی. لوور رائپیرین کے رائٹس ہوتے ہیں. قصوری صاحب، آپ نے اپنی کتاب کے اندر بھی جو ہے پاکستان اور بھارت کے تعلقات بہتر کرنے کے لیے جو ایفرٹس کی گئی تھیں آپ نے اس کی بات کی. ایس سی او کا جب اجلاس ہوا پاکستان میں
تو جے شنکر جو ان کے وزیر خارجہ ہیں وہ بھی یہاں پہ تشریف لے کر آئے. بلاول بھٹو بطور وزیر خارجہ بھارت کا دورہ کر چکے ہیں. اب جو صورتحال ہے, جہاں تک کہانی پہنچ چکی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہ کھڑکی جو تعلقات بہتر کرنے کے حوالے سے اگر کھلی بھی ہوئی تھی وہ بند ہو چکی ہے؟ ڈاؤٹ ہی کوئی نہیں جی. بھارت کی جو حکومت ہے اس نے بہتری کی کوشش نہیں کی. اس کی ایک وجہ ہے, ان کو بہتری میں نقصان ہے, کیونکہ ان کی ساری سیاست جو اندرونی ہے وہ نفرت پہ بیسڈ ہے. مسلمانوں سے نفرت, پاکستان سے نفرت, اور لیٹلی بنگلہ دیش سے نفرت. تو جب آپ مسلمانوں سے نفرت کریں گے اور تو کشمیر میں بھی مسلمان ہی بستے ہیں, تو میرا کہنا اس میں یہ ہے کہ ان کو ووٹ ہی تب پڑتے ہیں جب وہ نفرت اظہار کریں. انہوں نے ایک نیا فارمولا ایجاد کر لیا ہے کہ 33 سے 35% ووٹ لو, 65% آپ کے خلاف ہو, لیکن ایک سالڈ بلاک جو ہے وہ آپ اپنے ساتھ کر لیں 30-35% کا ایکسٹریمسٹ ہندوتوا کا, 65% باقی ڈیوائیڈڈ ہے